کل شب بارات ہے، اور شب بارات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہمارے حضرات اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ شب برات اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے آتی ہے، کہ انسان رمضان میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو شب برات آپ کو بتائے گی کہ آپ عبادت کے لیے کتنا تیار ہیں، آپ ذکر الہی، یاد الہی کے لیے کتنا تیار ہیں۔ اس رات کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور تیاری آپ نے آج صبح سے کرنی ہے۔ وہ تیاری آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ تیاری یہ کرنی ہے کہ کل کے لیے اپنے گھر کے اندر کچھ اچھا سا کھانا تیار کر لیں۔ بچوں کے اندر کمپٹیشن رکھیں، اور کوئی بچہ آپ کا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہے تو اس سے شب رات گزارنے کے لیے اس کو کہیں بھی ایک پارہ تم سناؤ گے۔ اس کے بعد تھوڑی سی تعلیم کریں، تعلیم کرنے کے بعد فضائل اعمال سے تعلیم کریں، اور 15-20 منٹ سب مل کے ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کریں، اللہ اللہ کی ایک تسبیح سارے گھر والے مل کے کریں، اور کچھ ذکر، کچھ درود شریف، کچھ دعائیں، پھر سارے مل کے ایک دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے بچوں سے کہ بھئی تم سب صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھو، فلاں حاجت ہے اس کے نفل پڑھو، یوں کچھ نفل پڑھیں۔ اس نفل پڑھنے کے بعد سب اپنی اپنی دعائیں کریں، پھر بچوں کے ساتھ مل کے کچھ چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح تلاوت میں لگ جائیں، ذکر الہی میں لگ جائیں۔ کم از کم نصف لیل تک بچوں کو جگائیں اور ان سے دعائیں کرائیں۔ اس کے بعد بھلے سے بچے سو جائیں، لیکن آپ اپنی اس رات کو کارگر بنائیں۔ کچھ اپنے آپ کو جگانے کے لیے ٹولز استعمال کریں، کہ مختلف قسم کی چیزیں انسان کے پاس بطور ٹول ہو سکتی ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے جاگ سکتا ہے، کس طریقے سے اپنی نیند کو بھگا سکتے ہیں۔ اس رات میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ ہر بندے کو معلوم ہے کہ کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھیں جس قدر ہو سکے۔ البتہ کوشش کریں کہ کل دن کے اندر آپ کو 2 سے 3 گھنٹے آرام کے مل جائیں، کہ 2 سے 3 گھنٹے آپ آرام کریں، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے، ورنہ ظہر سے عصر کا اپنا وقت آرام کا رکھیں۔ اس آرام کے وقت میں آپ کو ذہن میں ہو کہ بھی یہ وقت میں نے آرام کرنا ہے، تاکہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور گھر میں یہ تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ اگر آپ دن کے وقت کام پہ ہیں تو کچھ ایسا مینج وقت رکھیں کہ عصر سے پہلے آپ کو کیلولے کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لازمی مل جائے، تاکہ آپ رات جاگ سکیں۔ اگلے دن کام پہ جانے تو بھی پہلی بات تو یہ کہ چھٹی لے لیں، یا کوئی ایسا طریقہ کر لیں، کیونکہ شب جمعہ ہے اور اس کے بعد شب برات ہے۔ یہ دو باتیں، یہ دو فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اس رات کے اندر کرنے والے چند اعمال خاص طور پہ سمجھ لیجئے۔ اس رات میں سب سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھیں گے، سورہ دخان پڑھیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو سورت آپ پڑھ سکیں، جیسے سورہ الرحمن ہے اور سورہ بقرہ ہے، یعنی جو خاص بڑی صورتیں ہیں۔ لیکن پہلے یہ صورتیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا، کہ پہلے یہ صورتیں پڑھیں، اس کے بعد دیگر جتنی تلاوت آپ اس رات میں کر سکتے ہیں وہ تلاوت کیجیے۔ یہ انشاءاللہ بڑا مفید رہے گا، فائدہ مند رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔